sake. Lokacin دو بچے میرے ہیں، دو میرے ساتھ، چار مولانا احمد علی میرا نام ہے. ہم تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں. تو ہم ادھر ٹور پہ آئے ہیں اور ادھر ہم ناشتہ کر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سنت منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو، آج ایک اور ناخوشگوار واقعہ، دل خراش واقعہ اور ایسا واقعہ کہ جس کے اوپر کیا بات کی جائے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سوات مینگورہ کے قریب، فضا کاٹ کے قریب، یہ جو سیلابی ریلے میں بدقسمت خاندان کے جو میرا خیال ہے 15 سے زائد لوگ آپ کنفرم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس سیلابی ریلے میں بہ کے چلے گئے. کچھ ایک دو کو مجانہ تو کیا کہتے ہیں بچا لیا گیا، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر مختلف لوگ مختلف زاویوں سے بات چیت کر رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی بات کی جا سکے. ایک انسان کا جانا بڑا المیہ ہوتا ہے، اور پورا خاندان کا چلے جانا اس خاندان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہے. یہاں پر سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی بات بھی میں کروں گا کہ انہوں نے صبح یہ الارمنگ دی کہ یہ سیلاب چل پڑا ہے. غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، پردہ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. غلطی ہے اور کیا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. ذرا بات چیت سنیں وہاں پر جو ان کے لوائقین ہیں ان کی. دو بچے میرے ہیں، دو میرے ساتھ، چار بچیاں سانڈو کی ہیں اور دو بچے سالے کے ہیں، ایک اس کی سالے کی بیوی ہے. سب دنیا اجڑ گئی ہے. مولانا احمد علی میرا نام ہے. ہم تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں. تو ہم ادھر ٹور پہ آئے ہیں اور ادھر ہم ناشتہ کر رہے تھے. ناشتہ کرتے ہوئے ہمارے کچھ بچے اور 4 لوگ بڑے وہ ادھر چلے گئے سیلفی لینے کے لیے. تو جب وہ سیلفی لے رہے تھے تو اچانک پانی آ گیا. جب اچانک پانی آ گیا ہم لوگوں کو پتہ چلا تو ہم نے ادھر دیکھا. ادھر کے مقامی لوگوں نے بھی بہت کوشش کی ہے لیکن پانی کے اندر کوئی بھی نہیں گیا. 1122 کو کال کیا، 1122 تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آیا، اور وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ پانی کی سپیڈ بہت تیز ہے. وہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد پھر 15-20 منٹ کے بعد آئی ہے گاڑی، اور انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس وہ کشتی نہیں ہے لیکن ہم کچھ کرتے ہیں، اور وہ چلے گئے ہیں. تو پانی کی سپیڈ بہت تیز تھی. تو جب وہ چلے گئے ہیں بعد میں اس وقت آئے ہیں جب ہمارے وہ لوگ سیلاب کی نظر ہو گئے. 4-5 لوگ ہمارے بڑے تھے، بقایا بچے تھے، 10 لوگ ہمارے. جی یہ بات چیت تو آپ نے سنی کہ لوائقین کی وسم د ابو بهاو کزوې منو هغه سکم نه دی زیات بهاو چې هغه وسم شروع دی. ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ڈسکا سے تھا، پنجاب سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور ایک ہی بدقسمت جو خاندان ہے اس کے اتنے لوگ جان کی بات. دغه افسوسناکه پیښه زه به دا هم وایم چې څو ورځې مخکې د سوات انتظامیې د سوات کې په سیند کې په لمبلو باندې دفعه 144 چې دغه هم نافذ کړی وه، خو د بده مرغه نن دغه سیلاب چې دی یو افسوسناک شکل چې دغه اختیار کو چې لکه بلې دغه اوو پورې تنان چې دغه وفات شول، او تقریبا زیاتره کسان چې دغه وسم په دغه اوبو کې چې دغه موجود دي چې دا غوي د راوخلو لپاره ریسکیو اپریشن چې دغه شروع دی په مختلفو مقاماتو باندې. تمام علاقوں کا ٹمپریچر انتہائی زیادہ تھا، اور اس وجہ سے ماہرین کا خیال تھا کہ بہت سارے گلیشیئر پگھلنے کی توقع ہے. سب سے پہلے گلیشیئر پگھلا لیکسس ہوٹل کے پاس، خیر وہ بڑا مشہور ہوٹل ہے، اس حوالے سے لوگوں نے اس کے ایک اینگل سے اس کا رخ دیکھا کہ گلیشیئر پگھلا اور ہوٹل جن سے ہے وہ دریا بردونے کے قریب ہو گیا، یا
اس کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پر افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اس اینگل سے اس کو نہیں دیکھا کہ اگر یہاں گلیشیئر پگھل رہا ہے تو وہ جگہ بھی پگھل سکتا ہے۔ یہاں سیلابی ریلے کی اطلاع تھی اور ایسا تھا کہ کافی دور سے وہ چل کے آ رہا تھا ریلا، اور آج کل کے اس جدید ترین دور میں کچھ سیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سائرنوں کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ جسٹ آپ نے مطلع کرنا تھا کہ اگلے تمام علاقے میں ایمرجنسی طور پر تمام لوگوں کو دریا کے پاس جانے سے منع کر دیا جائے۔ یہ وہ احتیاطی تدابیر تھی جو کہ اختیار کر لی جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔ چلیں، جیسا تھا میں کیا کہہ سکتا ہوں، نہیں ہوئی تو ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ واقعہ سرزد ہو جاتا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تقریباً 1 گھنٹے وہ اپنی زندگی کی بازی ہارنے کے انتظار میں کھڑے رہے۔ یہ المناک ہے، یہ دردناک ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ دیگر جدید چیزیں ہیں، تو وہاں پر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ، یعنی کہ ان کے انسانوں کی جو زندگی تھی اس کو بچانے کے لیے اس میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دینی چاہیے تھی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ریسکیو والے آئے، لیکن ان کے پاس کوئی اتنا سسٹم نہیں تھا کہ وہ اتنے تیز بہاؤ میں کچھ ہیلپ کر سکیں۔ ان کے سامنے لوگ کھڑے تھے، مدد کو پکار رہے تھے۔ دوبارہ گئے، دوبارہ گاڑی آئی، لیکن تب بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ لیکن کیا یہ جو ارباب اختیار ہے، ان تک بات پہنچانے کا کیا نظام ہے؟ کیسے ان تک پہنچایا جائے کہ ان کی پرمیشن ہو اور پھر ایلی سروس یا دیگر ایسی چیزیں مہیا کی جا سکیں کہ جو کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے استعمال ہو سکیں؟ ہمیں یا تنقید کرنی ہے یا بلے بلے کرنی ہے، لیکن ہم نے حل نہیں ڈھونڈنا ہے۔ پچھلے 3 ٹینیور سے، یعنی کہ اب میں کہہ لوں کہ 10 سے 11 سال سے ایک ہی جماعت کی حکمرانی ہے یہاں پر۔ یہ دیگر جگہ کی بات نہیں ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا اور اس سے پچھلی نے یہ کیا اور اس سے پچھلی نے یہ کیا۔ بابا آپ 10 سال سے یہاں پہ ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس سب سے زیادہ ٹورسٹ پلیسز ہیں، آپ کے پاس سب سے زیادہ اس طرح کے مقامات ہیں، تو آپ نے ایسی حالات میں کیوں نہیں کیا؟ یہ سوالات ہیں، اٹھیں گے اور اٹھتے رہیں گے۔ فی الحال تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اللہ کا نام ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور پری مونسون ہے، اور پری مونسون میں بارشوں سے سیلاب نہیں آ رہے، بلکہ یہ جو گلیشیئر ہے یہ جب چل پڑتے ہیں تو پھر کچھ وقت کے لیے یہ دریا کو روک دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سے بند ٹوٹتے ہیں اور پھر اچانک سے سیلاب آ کے چلا جاتا ہے۔ یہی وہ ایکچوئل واقعہ یہاں پر بھی ہوا ہے، کیونکہ جو گلیشیئر ہے وہ پورا ریلے کا ریلا لے کے آتا ہے، اور ریلا جب لے کے آتا ہے پہنچتا ہے تو پھر وہاں پر دریا رکتا ہے، اور رکنے کے بعد جب وہ ریلا کسی ایک جگہ سے بریک ہوتا ہے اور ایک دم سے پانی اپنے فلو میں چلتا ہے تو پھر یہ عارضی سیلاب آتا ہے اور بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، کسی کو بتا کے نہیں آتا ہے۔ ایسے میں ابھی بھی وقت ہے کہ دیگر تمام جگہ پہ جہاں پر اس طرح کی سچویشن ہے وہاں پر الارم کر دیا جائے تاکہ دریا کے نزدیک کوئی بھی نہ جائے۔ میری گزارشات تھی جو اب تک پہنچیں، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد۔